حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں بات ہے میرے دوستوں۔ سب سے پہلے آپ موسیٰ علیہ السلام جس کے اوپر اللہ رب العزت نے توریت نازل فرمایا، اور خضر علیہ السلام وہ کون ہیں؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَا الْعَظِيمُ۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کی سامنے ایک آیات پڑھا ہوں میرے دوستوں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو خادم یوشع بن نون کی متعلق بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں بات ہے میرے دوستوں۔ سب سے پہلے آپ موسیٰ علیہ السلام جس کے اوپر اللہ رب العزت نے توریت نازل فرمایا، اور خضر علیہ السلام وہ کون ہیں، ان کی اصل نام کیا ہے، آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں توجہ کے ساتھ۔ تو اصل نام ان کی کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے لقب کیا تھے، آپ کا سلسلہ نسب کس انداز سے بیان کی ہے، آپ نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے، آپ دنیا کے اندر زندہ ہے یا ان کی وفات ہو چکے ہیں، حدیث شریف میں کیا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان کو کون سی علوم عطا فرمایا، علم شرعی یعنی شریعت کی علوم، اور پھر علم تکوینی۔ تو تکوینیت کی بارے میں بھی فرما رہے ہیں اللہ رب العزت حضرت خضر علیہ السلام کو شریعت کی علوم بھی عطا فرمایا اور تکوینیت کی علوم بھی عطا فرمایا۔ اب میرے دوستوں، پھر بعض علماء کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم لدنی عطا فرمایا۔ وہ علم لدنی کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ میرے دوستوں، واقعہ کا جو پس منظر ہے وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے بیان فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے اپنے قوم کو۔ ان کی قوم کی ایک بندے نے سوال کیا کہ آئے موسیٰ، آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ اب میرے دوستوں، جب یہ فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دی کہ نہیں، مجھ سے کوئی بڑے عالم نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کو ناخوشگوار گزرے۔ اور بعض کے قول کے مطابق امام بیضوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض روایت میں اس واقعہ کا پس منظر اس انداز سے ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا کریم، ایو عبادک احب الیک، ایو عبادک احب الیک، اے مولا کریم، تیرے بندوں میں سے
تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ کون سا بندہ زیادہ تیرے محبوب ہے تیرے نزدیک؟ کہ اے مولا کریم ایو عبادک احب الیک، مولا کریم کون سا بندہ زیادہ محبوب ہے تیرے نزدیک؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذی یذکرنی ولا انسانی، کہ میرے نزدیک میرے وہ بندہ سب سے زیادہ قریب ہے جو ہمیشہ میری یاد کرتے ہیں، جو ہمیشہ میرے ذکر کرتے ہیں اور میرے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ مجھے یاد کرتا ہے اور مجھے کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت حضرت امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، یا اللہ ایو عبادک افضل، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا کون ہے، جو بہترین فیصلہ کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذی یغزی ولا یتبع الہوی، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ فیصلہ فرمانے والے وہ بندہ ہے جو وہ فیصلہ کرتا ہے اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتا ہے، اور ایسا جج ہے نہ وہ رشوت لیتے ہیں، یعنی صحیح طریقہ سے انصاف کی تحت وہ فیصلہ فرمانے والے ہیں اور اپنے خواہش کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے تیسری سوال کیا، اے پروردگار عالم، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے جواب دیا، الذی یبتغی علم الناس الی علمہ، کہ میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ علم والے شخص وہ ہے جو اپنے علم کے ساتھ دوسرے علم کو بھی ملا لیتے ہیں اور پھر اپنے ضرورت کے مطابق اس علم کو بھی پھیلانے لگتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تین سوال تھا، اے اللہ، اے مولا کریم، تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون ہے اور سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے، بہترین فیصلہ کرنے والے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ پھر تیسرے نمبر میں فرمایا کہ اللہ، تیرے نزدیک سب سے زیادہ علم والے کون ہیں؟ یہ واقعہ کا پس منظر حضرت امام بیضاوی رحمت اللہ نے اس انداز سے ذکر فرمایا۔ بہرحال یہ بھی واقعہ، اس واقعہ کے پس منظر یہ بھی ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس پر وعظ فرما رہے تھے تو ان کی قوم میں سے کسی نے یہ سوال کیا، اے موسیٰ، سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے؟ آپ سے سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے دوستوں، یا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ نہ خوشگوار گزرے ہیں، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو کچھ آزمائش میں ڈالے ہیں۔